حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب شام سے مدینہ تشریف لائے تو حالات کا جائزہ لینے اور عوام کے حالات سے آگاہی کے سلسلے میں گشت لگایا کرتے تھے۔ ان کی رعایا کو کسی قسم کی پریشانی تو نہیں۔ ایک دن آپ اسی سلسلے میں گشت لگا رہے تھے کہ ایک جھونپڑی کے قریب سے گزرے جس میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ جب آپ اس کے پاس پہنچے تو اس بڑھیا نے پوچھا، اے فلاں، عمر فاروق اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ وہ ملک شام سے باخریت واپس آ گئے ہیں اور آج کل مدینہ منورہ میں ہیں۔ بڑھیا نے کہا، اللہ عمر رضی اللہ عنہ کا بھلا نہ کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بولے، یہ تم نے بد دعا کیوں کی؟ عمر سے کیا قصور سرزد ہوا؟ بڑھیا بولی، جس وقت سے عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا ہے آج تک انہوں نے میری خبر نہیں لی اور مجھے کبھی کچھ نہیں دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بڑھیا سے کہا، عمر کو تمہارا حال معلوم نہیں ہو سکا اور نہ یہ معلوم ہو سکا کہ تم یہاں رہتی ہو۔ بڑھیا نے جواب دیا، سبحان اللہ، کسی کو امیر المومنین بنایا جائے، اسے اپنی رعایا کا حال معلوم نہ ہو، اگرچہ اس کی رعایا کی وسعت مشرق و مغرب تک کیوں نہ ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے یوں بولے، اے عمر، تجھے اتنی بھی فرصت اور خبر نہیں کہ امداد کی مستحق اس بڑھیا کا خیال رکھ سکے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس بڑھیا سے فرمایا، اے اللہ کی بندی، یہ تکلیف جو تمہیں عمر سے پہنچی ہے تم میرے ہاتھ کتنے داموں بیچو گی؟ میں چاہتا ہوں عمر کی یہ لغزش تم سے قیمت دے کر خرید لوں اور عمر کو بچا لوں۔ بڑھیا بولے، بھائی مجھ سے کیوں مذاق کرتے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں مذاق ہرگز نہیں کرتا، سچ کہہ رہا ہوں، تم عمر سے پہنچی ہوئی اپنی یہ تکلیف بیچ دو، میں جو قیمت مانگو گی اس کی قیمت دے دوں گا۔ بڑھیا یہ سن کر بولی، میں اپنی یہ تکلیف 25 دینار میں بیچتی ہوں۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی وہاں تشریف لے آئے اور آ کر کہا، السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ بڑھیا نے جب حضرت علی اور حضرت مسعود کی باتیں یہ سنی، بڑھیا نے جب امیر المومنین کا لفظ سنا تو گھبرا گئی اور پریشانی میں اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بولی، غضب ہو گیا، یہ تو خود امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ ہیں اور میں نے تو امیر المومنین کے سامنے ہی ان کو برا بھلا کہہ ڈالا۔ حضرت عمر فاروق نے بڑھیا کی یہ پریشانی دیکھی تو فرمایا، ضعیفہ، گھبراؤ نہیں، اللہ رحم فرمائے، تم بالکل سچی ہو۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک کاغذ لکھنے کے لیے منگوایا، لیکن کاغذ نہ ملنے پر اپنی گڈری سے ایک ٹکڑا پھاڑا اور پھر آپ نے ایک تحریر لکھی جس کی عبارت یہ تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر بن خطاب نے اس ضعیفہ سے اپنی لغزش اور اس ضعیفہ کی تکلیف و پریشانی جو عمر کے عہد خلافت سے لے کر آج تک ہوئی 25 دینار میں خرید لی۔ اب یہ بڑھیا قیامت کے دن اللہ کے سامنے عمر رضی اللہ عنہ کی کوئی شکایت نہ کرے گی۔ اب عمر اس لغزش سے بری، اس بیع یعنی خریدنے پر علی ابن طالب رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ گواہ ہیں۔ یہ تحریر لکھ کر آپ نے اس بڑھیا کو 25 دینار دے دیے اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور وہ اس تحریر کے سپرد کر کے یہ وصیت کی کہ جب میری وفات ہو تو اس تحریر کو میرے کفن میں رکھ دیا جائے، میں اسی حالت میں اپنے رب سے ملنا چاہوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو قطعی جنتی ہیں، ان کا مبارک حال دیکھ کر ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن جب ہمارا اعمال نامہ ظاہر ہوگا تو ہم کیا جواب دیں گے، اور آج کل کے سربراہوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی رعایا کا کہاں تک خیال رکھتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔